ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جنگ کا ذکر ہے، مومن خوش ہوتے ہیں خدا کی نصرت سے، اور آگے ہے يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ابھی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اگر یہ کرو گے خدا کی مدد تو ہم پھر تمہاری مدد کریں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم وہ شرط پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے نا۔ تو میں یہ شاہ کا یہ ترجمہ تو غلط ہو گیا کہ خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ ترجمہ صحیح بات یہ ہوگی کہ خدا کی مدد جو لینا چاہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مدد لینے کا طریقہ اس نے بتا دیا، تنصر اللہ۔ یوں قرآن کو ملایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں میں یہ شاہ بعض وقت جو چاہتا ہے ہماری مدد لینا ہم مدد دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا، تنصر اللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ پھر جو ملتی ہے تو کیا اس میں ہوتا ہے، اس مدد کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ تم بیٹھے رہتے ہو اور ہمارے فرشتے آگے سارا کچھ کر جاتے ہیں۔ ہوتا اتنا ہی ہے، ینصرکم، پھر خدا تمہاری مدد کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ یثبت اقدامکم، میدان جنگ میں تمہارے پاؤں جما دیتا ہے، لغزش نہیں اس میں پیدا ہونے دیتا، اور یہ ہے نصرت خدا کی۔ کرنا تو تم ہی نے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ مقابلے میں انسان کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، اور اسی کے اوپر تو مدار ہوتا ہے فتح اور شکست کا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ تم اگر ہماری مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، یہاں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ خدا اتنے اقتدار مطلق کا مالک، اور وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ خدا مدد کا محتاج ہے، بڑی اہم چیز۔ اور یہ اگلا نقطہ یاد رکھیے کہ خدا نے انسانوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں وہ ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے۔ یہ جو انسان وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے یعنی یہ جماعت مومنین کرے گی، اسلامی مملکت کرے گی، جو ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انہیں یہ پورا کرے گی تو یہ ہو جائے گی خدا کی مدد کرنا، یعنی اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، تمہارا ہی ایک کام تھا۔ اس نے کہا یہ تھا کہ یہ ہم کریں گے، تو کہا اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ تم چپکے سے بیٹھے رہو گے اور ہم وہ کرتے چلے جائیں گے۔ وہ کام انسانوں کے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ دو ایک مثالیں لے لیجیے۔ 4/75 جماعت مومنین ہجرت کر کے مکے میں آ گئی، مدینے میں بھی مسلمان، معاف رکھیے گا، مکے سے مدینے میں آ گئی، مکے میں بھی مسلمان باقی تھے، محصور ہو گئے، محبوس ہو گئے، دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئے، ان پہ بڑے مظالم ہوتے تھے۔ وہ اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤ، خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ خدا قادر ہے اس کے اوپر کہ وہی ان کی مدد کرے اور ان کو وہاں سے نکال کے لے جائے۔ مشکل کیا تھا، پتہ خدا کیا کہتا ہے؟ 4/75 خدا مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے
جن کے پاس یہ توفیق تھی کہ وہ کچھ مدد کر سکے، مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھتے نہیں ہو ان کی مدد کے لیے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعلنا من لدنک ولیا واجعلنا من لدنک نصرا۔ کہا تم سنتے نہیں ہو کہ مکے کے رہنے والے مظلوم کس طرح سے فریاد کر رہے ہیں ہم سے کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال، ہماری مدد کر، ہمارا کوئی مددگار مقرر کر۔ ہم سے فریاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مدینے کے مسلمانوں سے کہ کیا تم سن نہیں رہے کہ وہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو آرام سے؟ ان کی مدد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ تھا حقنا علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ مظلوم خدا سے فریاد کر رہے ہیں تو خدا پہ فرض ہوئی نا یہ ان کی مومنوں کی مدد کرنا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو اس قابل ہیں مدد کرنے کے، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہم تو کس طرح سے پکار رہے ہیں، اٹھ کے مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے غور فرمایا عزیزان ایمان کہ جسے آج کل کی اصطلاح میں یہ عام چرچا اسلامی نظام اور اسلامی مملکت اور اسلام کا وہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر دے رکھی ہے انسانوں کے متعلق، یہ اس کا نظام وہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ جہاں سے کسی مظلوم کی آواز آتی ہے مدد کے لیے، خدا کو وہ پکارتے ہیں، یہ اس خدا کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں میں نے عرض کیا ہے نا، پہلا ٹکراؤ وہاں ہوا۔ جن کی خدا نے مدد کرنی تھی ان کے لیے یہ جماعت اٹھی، اور قریش سے پہلا ٹکراؤ بدر کے میدان میں ہوا۔ بڑا گھمسان کا معرکہ تھا۔ قریش ایک بڑی جرار لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مکے سے قریباً 300 میل کے فاصلے پہ مدینہ ہے، وہاں سے چل کے آئے تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ تعداد میں بھی وہ قریباً 1000 تھے۔ اس زمانے میں تو یہ تعداد بڑی تعداد تھی۔ مدینے والے سارے لے دے کے 300 کے قریب مہاجر پناہ گزین بیچارے چھٹ دوڑے وہ۔ ان حالات میں یہ میدان جنگ میں گئے تھے، اور وہ جو تاریخ میں حضور کی وہ دعا نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رپورٹ ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صفیں کھڑی ہو گئی تھیں، تو حضور ایک طرف کہتے ہیں جا کے نہایت الہاؤ عید سے خدا کے حضور یہ کہہ رہے تھے، اور وہ اندازہ رپورٹ کرنے والے نے کہا ہے کہ حضور کی چادر مبارک جو تھی کندھے سے نیچے بچھ رہی تھی۔ اتنی معاویت کا عالم تھا اور فکرہ ایک ہی تھا کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے جو تیار کی گئی ہے، وہ آج تمہارے اس قوس و مقصد کے حصول کے لیے جو تم نے کہا تھا کہ نصرت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، وہ آ گئی ہے میدان کے اندر۔ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، وہ بہت جرار لشکر ہے مقابلے میں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ جماعت یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں۔ بڑی صحیح بات تھی۔ خاتم النبیین نے ایک جماعت تیار کی ہوئی تھی، یہ نہ رہتی۔ کیا بات ہے حضور کی صاحب، یہ ہے پیغمبرانہ شان۔ اپنے متعلق کچھ نہیں کہا کہ ہمیں کیا ہوگا، کہا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے تو کچھ کر۔ واہ واہ واہ۔ وہاں یہ اس طرح سے وہ لڑائی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے ان کی تلواریں چل رہی ہیں، ان کے تیر چل رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا مقصد، اس کا کال جو تھا اس کے حصول کے لیے یہ کر رہے تھے نا۔
خدا کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ